آج میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور ایمان کی عظیم مثال کی کہانی سناؤں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن کریم کی سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی صبر، اخلاص، ایمان اور اللہ کے فیصلوں پہ مکمل بھروسہ کرنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کے سب بیٹوں میں سے سب سے نیک اور معصوم تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً سمجھا کہ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی عظمت کا پیش خیمہ ہے، اور انہوں نے انہیں نصیحت کی کہ وہ اپنے بھائیوں کو اس خواب کے بارے میں نہ بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ان کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا، اور ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کھیلنے کے بہانے لے گئے اور انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا۔ کچھ دن کے بعد ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر مصر میں بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نیک اور صالح انسان تھے، اس لیے انہوں نے ہر حال میں اللہ پہ یقین رکھا اور صبر سے کام لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک اہم شخص عزیز مصر نے خرید لیا اور انہیں اپنے محل میں لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، عقل و حکمت، دیانتداری کے سبب عزیز مصر نے انہیں اپنی خانگی امور کا ذمہ دار بنا لیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہونے کی کوشش کی، مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے اس گناہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا اور انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں بھی اللہ پہ ایمان اور بھروسہ قائم رکھا اور صبر سے کام لیا۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ایک قیدی کو اپنی رہائی اور دوسری کو اپنی موت کی خبر سنائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے کہا کہ وہ عزیز مصر کو ان کی بے گناہی کے بارے میں بتائیں، لیکن قیدیوں کی ان کی بات بھول گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک اس قید میں پڑے رہے۔ کچھ سال کے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا اور اس کی تعبیر جاننے کے لیے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد آ گئی، اور اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ ملک میں 7 سال کی خوشحالی اور اس کے بعد 7 سال کی قحط سالی ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اور بصیرت سے متاثر ہو کر بادشاہ نے انہیں مصر کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا۔ جب قحط سالی کا دور شروع ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے کے لیے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے خود کو ظاہر نہیں کیا کہ وہ اپنے بھائیوں کو پہچان چکے ہیں۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مصر آ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مل گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں صبر، ایمان اور اللہ کے فیصلوں پہ مکمل بھروسہ کرنے کا سبق دیتی ہے۔ ہر آزمائش اور مصیبت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھا۔ اللہ کریم نے ان کے صبر اور اخلاص کا صلہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات اور آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اگر ہم اللہ پہ ایمان رکھیں اور صبر کریں تو اللہ ہمیں کامیابی اور کامیابی عطا کرے گا۔ اور جب کبھی زندگی میں مشکلات آئیں تو صبر سے کام لیں، کیونکہ کچھ دیر تاخیر لے کے آتی ہے۔